اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کے جمعہ المبارک کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی اور رزق کی ایسی برسات ہوگی کہ آپ کے خاندان، آپ کے محلے والے، آپ کے رشتہ دار، ہر کوئی آپ کو دیکھ کر آپ کی بلندیاں اور مقام دیکھ کر حیران ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کسی نے بھی کیا، وظیفہ کرتے ہی ان کے تمام کام حل ہونا شروع ہو گئے۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز اور ان لوگوں سے جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شعبان المعظم بہت ہی پیارا اور مبارک ترین مہینہ ہے جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں اگر جمعہ المبارک کا دن آ جائے تو سوچیں وہ کس قدر فضائل اور برکت والا دن ہوگا۔ جمعہ المبارک کی فضیلت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان دنوں میں سب سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی جمعہ کے دن ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ایک گھڑی کے متعلق کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور جمعے کے دن قبولیت کی جو گھڑی ہے اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بھی جمعہ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے۔ اس میں ایک گھڑی کے متعلق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے وہ جمعہ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد ہے۔ جمعہ کے روز اگر 80 بار درود پاک پڑھا جائے، اس کی فضیلت سن لیجئے۔ جس نے جمعہ المبارک کے روز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 80 برس کے گناہوں کو بخش دیا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح درود پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اگر آپ کو یہ درود پاک نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا اور امام کے قریب بیٹھا، پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی غلط کام نہ کیا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ پھر اگر جمعہ المبارک شعبان المعظم کے پیارے مہینے میں آ جائے تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ جو شخص جمعہ المبارک کے دن وفات پا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ فضائل ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں انتقال کر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے، اس شخص کو قبر کا عذاب نہیں دیا جاتا۔ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان بالغ پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر یعنی دستیاب ہو تو وہ بھی لگا لے کہ بہت ہی زیادہ فضائل کی حامل ہے۔ جمعے کی نماز میں جلد آنے کی فضیلت بھی سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح اور لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈھے کی قربانی، اس کے بعد مرغی کا اور اس کے بعد انڈے کا۔ تو کتنے فضائل ہیں
لیکن جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل جیسے کہ جمعہ کی نماز بھی بند ہوئی ہے، تو کس قدر مشکل حالات ہم پر جاری ہیں۔ آپ لوگ گھر میں بیٹھے نماز باجماعت ادا کریں۔ اگر ڈھیر سارے مرد گھر میں موجود ہیں تو آپ گھر میں بھی باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں جمعہ سے دور رکھا تو یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لایا تو اس نے ہمیں جمعہ کے روز کی ہدایت دی، اور جمعہ اور پھر اس کے بعد ہفتہ اور اس کے بعد اتوار رکھا، اور اسی طرح روز قیامت بھی وہ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آخری ہیں اور قیامت کے روز پہلے ہوں گے، جن کا سب مخلوق سے قبل فیصلہ ہوگا۔ تو جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، جب مسجد جلدی گیا، امام کے قریب ہو کر خاموشی کے ساتھ غور سے خطبہ سنا، اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ضرور جمعۃ المبارک کے فضائل جانیں اور اسے آگے بھی شیئر کریں۔ یہ ایسے فضائل ہیں کہ جن کے بیان کرنے سے بھی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب جمعۃ المبارک کے دن ہمیں کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے؟ ہمیں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وہ گناہ ایسے بھی ہوں جو کہ کبیرہ بھی ہوں، صغیرہ بھی ہوں، جیسے بھی گناہ ہوں وہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے انسان کو مکمل طور پر توبہ کرنی ہوگی۔ اگر انسان مکمل طور پر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے ہر گناہ جو بھی ہو وہ بخش دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے پر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ روحیں جو ہیں وہ جمعۃ المبارک کے دن جمع ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے، اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ زیارت قبور کا جو اکثر وقت ہے وہ روز جمعہ بعد نماز صبح ہے، یعنی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ اپنے عزیز و اقارب جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبر پر جائیں اور وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ آج جو میں آپ کے لیے شعبان المعظم کے جمعۃ المبارک کا ایک وظیفہ لائی ہوں، وہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ پہلے تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہو جاتا ہے، جو قیامت تک اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو آپ نے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرنی ہے کہ جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے کعبے تک اس کے لیے نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ہماری روایت نہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو آپ لوگوں نے ضرور جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنی ہے، اور جو عصر کی نماز جب آپ پڑھ لیں یا ظہر کی نماز کے بعد بھی یہ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور آپ عصر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے کس طرح سے ہے کہ آپ نے جب فرض نماز پڑھ لینی ہے، فرض نماز کے بعد جائے نماز پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے وظیفے میں درود پاک زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر یہ 2 نام آپ نے پڑھنے ہیں 500 مرتبہ، یا حلیم یا علیم، یا حلیم یا علیم۔ ان کو آپ نے لگاتار 500 مرتبہ ان دونوں لفظوں کو پڑھنا ہے، یا حلیم یا علیم، یا حلیم یا علیم۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی۔ اگر ایک جمعۃ المبارک آپ وظیفہ نہیں کر سکے تو آپ اگلے جمعۃ المبارک کے دن کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی، رزق کی برسات ہوگی، رزق اتنا آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، امید کرتی ہوں کہ ضرور پسند آیا ہوگا۔
ہمارے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے روحانی وظائف چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعاؤں کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، آپ لوگ بھی اس خصوصی دعا میں شامل ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس آفت سے بچ سکیں، اس مصائب سے بچ سکیں اور آپ کے گھر میں خوشحالیاں